آج سب کچھ ہے، اللہ ہے. ایک دن آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا دوبارہ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک. بس اس دن بھی اللہ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. رسول پاک علیہ السلام نے حدیث میں اس کی تشریح فرمائی ہے، الاول فلیس قبلہ شیء. سب سے پہلے ہے وہ، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. الآخر فلیس بعدہ شیء. ہمیشہ آخر تک اس کے بعد کوئی نہیں. الظاہر فلیس فوقہ شیء والباطن فلیس دونہ شیء. تمام صفات سمیت، تمام کمالات سمیت، اپنی قدرتوں سمیت، اپنے اختیارات سمیت، اپنی خوبیوں سمیت، اپنے محامد اور تعریفات سمیت، تعریفیں اس کی، محامد اس کے، خوبیاں اس کی، کمالات اس کے، ساری مخلوق جمع ہو کر بیان کر لے، لکھ لیں، پوری ہو جائیں، کبھی نہیں، کبھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، یہ سارے کے سارے درخت کاٹ دو اور اس کے قلم بنا دو. یہ صرف یہ نہیں کہ جو تمہارے پاکستان میں ہیں یا یہ پہاڑوں پہ ہیں، یا اس میں افریقہ کے وہ جنگلات بھی ہیں کہ جس میں 10 مہینے تک پیدل جماعت چلی اور وہ جنگل ختم نہیں ہوا. اس میں آسٹریلیا بھی ہے، اس میں روس کے جو ہے وہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ جزائر، انڈونیشیا پتہ نہیں 16,000 جزائر پہ مشتمل ہے صرف. اور اوپر سے گزرو جہاز سے دیکھو نیچے تو جنگل ہی جنگل، سبز درخت ہی درخت، یا پانی یا سبز درخت، یہ نظر آئے گا. یہ سارے درخت کاٹ دو، اس کے قلمے بنا لو. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر. اور اس وقت جتنا سمندر، جتنا پانی زمین پر موجود ہے، روئے زمین پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں، 7 گنا اس کے ساتھ اور پانی ملا لو، اور اس پانی کا بناؤ کیا، اس کی کیا بناؤ، سیاہی، روشنائی، سیاہی. اور پھر آ جاؤ سارے اولین آخرین، اس لیے کہ ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تو لکھنے والے بھی، پھر لکھنے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی. یہ تو نہیں کہ 6-7 ارب موجود ہیں تو بس یہی لکھے، نہیں، اولین آخرین آ جاؤ، انبیاء اور مرسلین بھی آ جاؤ، ملائکہ مقربین بھی آ جاؤ، جن و انس آ جاؤ، دنیا کی ساری مخلوقات کو لے کے آؤ. اس میں علماء کو بھی لاؤ، خطباء کو بھی لاؤ، مقررین بھی لاؤ، محدثین بھی لاؤ، فقہاء بھی لاؤ، جو تمہیں ملے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ. یہ مصنفین اور ادباء بھی لاؤ، اور یہ شاعر بھی لاؤ، جتنے وہ فصیح بلیغ ہیں، ان سب کو بلاؤ. اور ان کلموں سے، اس سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی تعریف، اللہ کے حمد اور محامد، اللہ کی ثنا لکھنی شروع کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لکھتے لکھتے یہ قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ما نفدت کلمات اللہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس اللہ کی تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے
جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کے سامنے قیام میں ہے. جیسے ہم نماز میں قیام میں ہوتے ہیں، ہلنے کی اجازت نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں. قیام یہی ہے نا، نماز کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے قیام میں ہے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس وقت بھی قیام میں ہے اور قیامت تک قیام میں رہیں گے. اور ان کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پتہ نہیں بے شمار. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ان کو اللہ نے جب سے پیدا کیا وہ رکوع میں ہے، آج بھی رکوع میں ہے اللہ کے سامنے. قیامت کے قائم ہونے تک رکوع میں ہوں گے، رکوع کی حالت میں. اور کچھ اور فرشتے ہیں جن کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سجدے میں ہے اللہ کے سامنے. پورے لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے اب بھی اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں. اور پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، قیامت تک اللہ کے سامنے سجدے میں ہوں. فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ فرشتے قیام ختم کریں گے، رکوع ختم کریں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک. سر نیچے کر کے جھکا کے اللہ سے کہیں گے اللہم ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسے آپ کے عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ہم پورا نہیں کر سکے. انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ بس آپ تو اسی طرح ہیں، آپ کی تعریف، آپ کی ثنا، آپ کا حمد، آپ کا وہ تو بس ویسے ہی ہے جیسے آپ خود جانتے ہیں. ہم تو آپ کی تعریف بھی نہیں کر سکے، آپ کی ثنا بیان نہیں کر سکے اتنے وقت. تو کیا ہم ہوں گے، کیا ہماری عبادت ہوگی؟ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، وہ اللہ اپنی صفات، کمالات اور خوبیوں کے ساتھ موجود ہے. وہ اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ موجود ہے. اس کی صرف ایک صفت ہے خلق، اس ایک صفت سے اس نے یہ سارا ایک امر کن کر دیا سب کچھ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی مرد عورت ملتے ہیں، مرد عورت ملتے ہیں، مرد عورت ملتے ہیں، نسل چلتی ہے ساری دنیا، کیونکہ اسباب کا نظام ابتلاء اور امتحان کے لیے یہ سامنے رکھا ہے، ہم کے سامنے یہ رکھا ہے اسباب کا نظام. آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اپنی قدرت سے پیدا کیا. ہر چیز کے اول کو کس نے پیدا کیا؟ اب تو ہم دیکھتے ہیں نر مادہ جوڑا جوڑا ملتا ہے. تو پہلی گائے کس نے پیدا کی؟ پہلی بھینس کس نے پیدا کی؟ پہلا کوا کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کے اول کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. خلق کی صفت سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے امر کن سے پیدا کیا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو عالمین کا رب ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ ہو جائے. تمہارے چاہنے کے ساتھ تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی چاہت مل جائے گی، اس کا ارادہ بھی ہو جائے گا تو وہ کام ہو جائے گا. تو تم کودنا چلان لگانا شروع کرو گے کہ بھئی میں نے کیا، اور وہ ہوتا امتحان ہے. کبھی تم 1000 مرتبہ بھی چاہو لیکن اللہ کی مشیت اس کے ساتھ اور اللہ کا ارادہ نہیں ملا ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا. دیکھتے نہیں ہم سارے مل کے نہیں کر سکتے، اس کو نہیں ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ کار فرمان، اللہ کی چاہت اور مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. احادیث کی کتب میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام
صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ایک دعا پڑھتے تھے، تھوڑی لمبی دعا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کا قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ پتہ ہے قرآن میں پوچھتے ہیں بھئی یہ فضا میں یہ پرندے دیکھتے ہو، ان کا بھی تو بوجھ ہے، وزن ہے، ان کو فضا میں کس نے قائم رکھا ہے؟ اس پرندے سے ہلکے بوجھ کی کوئی چیز، وزن کی کوئی چیز تم فضا میں ایسے پھینکو، کتنے سیکنڈ وہ قائم رہتی ہے؟ نہیں، وہ فوراً نیچے آنا شروع ہو جا، گر جاتی ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کا اور جو اس میں ہے اس کا بادشاہ ہے، اس کا مالک ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں کا، زمینوں کا اور جو اس کے درمیان میں ہے اور جو اس میں ہے، یا اللہ اس کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ ساری روشنی، یہ سارا نور اللہ کا ہے۔ ہمیں سورج کا نظر آ رہا ہے، سورج پہ تو اللہ کی ایک تجلی پڑ رہی ہے، جلال کی تجلی پڑتی ہے، قمر پہ جمال کی تجلی پڑتی ہے، تو اس سے وہ نور دیکھو۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، یا اللہ تو حق ہے، وعدک حق، یا اللہ تیرا وعدہ حق ہے، لقاؤک حق، یا اللہ تیری ملاقات حق ہے، وقولک حق، یا اللہ تیری بات حق، سچ ہے، والجنت حق والنار حق ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق، یا اللہ قیامت حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک عنبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت، انت ربنا وإلیک المصیر، انت ربنا وإلیک المصیر، اللہ پروردگار تو ہے، رب تو ہے، پالنے والا تو ہے، لوٹنا تیری طرف ہے، رجوع تیری طرف ہے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ، وما اسررت وما اعلنت، یا اللہ میرے ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہ۔ تو غفار الذنوب کون ہے؟ یا اللہ تو ہی معاف کرے گا، تو ہی بخشے گا۔ وما انت اعلم به من، یا اللہ میرے وہ گناہ جو مجھے بھی نہیں معلوم اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے ان گناہوں کو، وہ بھی معاف کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر، یا اللہ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان مختصر دعاؤں میں جامع دعائیں، اس میں سارا کچھ بند کر دیا، سارا جمع کر دیا، اور ہمیں حکم ہے کہ ان مضمون دعاؤں کو جو ہے صبح شام اب اس میں غور کر کے، اور یقین کی بات ہے ساری، یہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے، اس دعا میں شروع سے ہو جاؤ تو آخر تک۔ آسمان و زمینوں کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ جیسے پیدا کیا ہے ایسے وہی متصرف حقیقی ہے اس میں، تو وہی اس کا حکم چلتا ہے، اس کا امر چلتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرات یہ بار بار کہنا پڑے گا، کوئی ملک سے نہیں ہوتا ہے، اقتدار سے نہیں ہوتا ہے، مجھے دے دو میں سب کچھ کر لوں گا، یہ فرعونی دعوے ہیں، یہ آج سے پہلے بہت لوگ کر کے دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ اللہ سے ہوتا ہے، امن اللہ لاتے ہیں، جنگ کی صورتحال اللہ پیدا کرتے ہیں، بنیاد میرے اور آپ کے اعمال ہیں، قحط سالی اللہ لاتے ہیں، خوشحالی اللہ لاتے ہیں، رزق کی فراخی اور فراوانی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق بالقوت المتین، رزق اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ غیبی نظام بنایا ہے، اس اسباب کے نظام کے پیچھے فرشتے مقرر ہیں، بھئی یہ فلاں ابن فلاں یہ جب سے پیدا ہوا ہے
اس کے ذمے کا جتنا نمکین رزق ہے، اس کے حصے کا جتنا کڑوا رزق ہے، اس کے حصے کا جتنا میٹھا رزق ہے، اس کے حصے کا جتنا پانی ہے، اس کے حصے کی جتنی اور ضروریات ہیں، فرشتہ مقرر ہے وہ اس کو پہنچا کے رہے گا۔ اور جب تک اس میں ایک قطرہ بھی باقی ہے، اور جب تک اس رزق کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، اس آٹے کا، اس نمک کا، اس مرچ کا، اس کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، اس وقت تک یہ دنیا سے جا نہیں سکتا ہے۔ الا وان نفسا لن تموت، ہر جمعے کے خطبے میں ہم خطبہ سے سنتے ہیں، ذرا غور کر لیں۔ الا وان نفسا لن تموت، خبردار غور سے سن لو، کوئی بھی زندہ جان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتی، دنیا سے جا نہیں سکتی، حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ یہ اپنے حصے کا رزق یہاں سے پورا نہ کر لے، اس وقت تک نہیں جا سکتا، یہاں سے پورا کر کے ہی جائے گا، اور وہ مقرر ہے، اور وہ رزاق پہنچا کے رہے گا۔ وہ نہ کمزور ہے اور نہ زمانہ گزرنے سے کمزور ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس یقین، اس توکل، اس بھروسے، اس اعتماد، اس میں کمزوری آ گئی ہے۔ اس کی ذات صفات میں کوئی کمزوری نہیں، وہ بعین ہی اس طرح ہے جیسے تھا، اور وہ بعین ہی ایسے رہے گا جیسے ہے، انہی صفات کے ساتھ، انہی کمالات کے ساتھ۔ خوشی وہ لے کے آتا ہے، غم کے حالات بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ جوانی اس نے دی ہے، بڑھاپا بھی وہی لائے گا۔ صحت وہ دیتا ہے، بیماری بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، اسی کے ارادے سے آتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہت کے تخت پہ وہ بٹھاتا ہے اور بادشاہت کے تخت سے وہ نیچے لاتا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور اس کے حکم اور ارادے سے، اس کے چاہت اور مشیت سے عزت ملتی ہے، اور ذلت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور جس کو چاہے وہ ذلیل کرتا ہے، اور جس کے عزت کا فیصلہ فرما لے، ساری مخلوق مل کر اس کو ذلیل کر نہیں سکتی، اور جس کی ذلت کا فیصلہ فرما لے، ساری مخلوق دنیا کی مل کر اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے چچاداد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سواری پہ پیچھے بٹھا کے، ان کی عمر کم تھی، ساتھ جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں فرما رہے ہیں، حدیث لمبی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے ابن عباس سن لے، یقین کر لے اس کا، وَاعْلَمْ، ساری انسانیت جمع ہو جائے، پوری امت یعنی ساری انسانیت جمع ہو جائے، تجھے تھوڑا سا فائدہ دینا چاہیے۔ ينفعوك بشيء، عربی محاورہ ہے، چھوٹا تھوڑا سا نفع دینا چاہے، یہ پوری انسانیت۔ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر وہ نفع تیرے لیے اللہ نے نہیں لکھا، مقدر نہیں کیا، یہ ساری انسانیت تجھے وہ چھوٹا سا تھوڑا سا نفع نہیں دے سکتی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تمہیں معمولی سا نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ نقصان نہیں لکھا، مقدر نہیں کیا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یقین ہونا چاہیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی، صبح انہوں نے شہید ہونا ہے، آخری رات ہے دنیا میں، عشاء کے بعد ان کے ساتھی آ کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے۔ پھر خیر ایک نے ان میں سے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے کوئی پہرے کا انتظام کرے، آپ کا پہرا مقرر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کس مخلوق سے حفاظت کے لیے؟ آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ آسمان والوں سے تو ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، زمین والوں سے مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا سن لو، زمین پر اس وقت تک کوئی بھی کام واقع نہیں ہوتا جب تک پہلے آسمان پر اس کا فیصلہ نہ ہوا، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جب ایک کام کا آسمان پہ فیصلہ ہو جائے تو پھر سارے اہل زمین مل کر اس کو روکنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتے۔ چلو اٹھ جاؤ، سارے اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے۔ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت ایمانا یقینا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے، فرشتے نظر نہیں آ رہے، جنت نظر نہیں آ رہی، عالم برزخ قبر کی زندگی نظر نہیں آ رہی، بہت سی چیزیں غیب میں اللہ نے رکھی ہیں، غیب کا پردہ ڈالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کشف الغطاء، اگر اللہ تعالیٰ یہ غیب کا پردہ اٹھا لے، ہٹا لے درمیان سے، فرمایا مزددت ایمانا، میرے ایمان میں اتنا بھی اضافہ نہ ہو، میرے یقین میں اتنا تھوڑا سا بھی اضافہ نہ ہو، یعنی بن دیکھے بالغیب میرا اتنا یقین اور ایمان بنا ہے کہ اگر یہ ہٹا لو یہ پردہ تو بھی بس کوئی اضافہ نہ ہو، یعنی ہی ویسے ہو جیسے میرا یقین ہے۔ کوئی اللہ نے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ سارے میں نے پیدا کیے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ ہاں قاعدہ قانون یہ مقرر کیا ہے کہ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ نہیں کرے گا اللہ کہ ایک نے پابندی والی زندگی گزاری ہے، ایک نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے، ایک نے اپنے نفس اور خواہش پہ قدم رکھ کے اس کو دبا کے زندگی گزاری ہے، اور دوسرے نے پوری زندگی اپنی خواہشات پوری کی ہیں، اور نہ اللہ کے حکم کی پرواہ، نہ رسول کے طریقے کی پرواہ، نہ ان کی سنت کی پرواہ۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، پھر فرق کیا رہ گیا کہ ان کو بھی ان کی طرح کر دیں؟ نہیں، اللہ نے راستہ دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے پہ سارا دار و مدار اور سارا مقرر کر کے اس کو معیار بنایا ہے، جو اللہ کو راضی کرے گا اور رسول پاک علیہ السلام کے طریقے سے راضی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں یہ وعدہ ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ عام طور سے یہ ذہن بن گیا کہ بس اعمال سے تو بھئی صرف جنت ملے گی، ایمان اور اعمال سے صرف بس آخرت کی کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کان فی من قبلکم ثلاثۃ نفر
تم سے پہلے قومیں جو گزری ہیں بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک واقعہ بیان کیا. آپس میں کوئی تعلق تھا. یہ نکلے کسی سفر میں. جب نکلے تھوڑے چلے تھے, سفر میں تھے, آندھی طوفان بارش اور ایسے حال آ گیا کہ بالکل اب یہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کہ کہیں اس سے چپ جائیں, حالات تھوڑے اچھے ہوں تو پھر چل پڑے. ادھر ادھر دیکھا پہاڑ, اور پہاڑ میں ایک غار, جا کے بس بھاگ کے اور کچھ نظر نہیں آیا, اس غار میں اندر گھس گئے. اس میں جا کے بارش آندھی طوفان اس سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اس میں جا کے بیٹھ گئے. بس 3 ہی آدمیوں کی جگہ تھی. چھوٹا سا اس کا ایسے منہ جس سے یہ داخل ہو گئے سوراخ. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کہ اوپر سے پتھر لڑکتے 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 اور بالکل آ کے, اور پتھر بھی ایسے کہ اس غار کے عین منہ پہ آ کے بس اس کو بند کر دیا. اور اتنا پتھر کہ یہ تو 3 ہے, اگر 300 بھی اٹھ کے اس کو اٹھانا چاہیں تو کوئی ہلا بھی نہ سکے, اتنا ایک چٹان. اب یہ اندر رہ گئے آپس میں ایک دوسرے سے کہ بھئی اب کیا کریں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو یہاں سے نکلنے کی بچنے کی اور کوئی ظاہری صورت نظر نہیں آتی, سبب نظر نہیں آتا. ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک یاد کر لے اس نے زندگی میں جو ایسا عمل کوئی کیا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو, اس کے ذہن اور دل میں وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے ہم اللہ سے جو ہے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ آئی ہوئی مصیبت ہم سے دور کر دے. کیونکہ اب اللہ کے علاوہ اور کوئی وقت ایسے حالات بن گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ, آپ کے علم میں آپ کو معلوم ہے اور آپ سارے مخلوقات سے آپ کا علم جو ہے آگے, اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, والدین, اور میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا, بکریاں بھیڑیں اور یہ جانور مال مویشی, اور ان کو سارا دن چرا کے جب واپس لے آتا تھا تو میرے بیوی بچے بھی تھے اور یہ بوڑھے والدین بھی تھے گھر میں. میں ان کا دودھ نکالتا تھا اور آ کے جو ہے والدین کی خدمت کرتا تھا. پہلے ان کو دودھ پلا دیتا تھا, وہ سارا دن کے جو ہے وہ بھوکے ہوتے تھے. پھر ان کی کوئی خدمت وغیرہ کر کے اور ان کو سلا کے پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا. یہ معمول تھا میرا. ایک دن یا اللہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے دیر ہو گئی رات کو آتے ہوئے کسی وجہ سے, اور جب میں آیا میں نے دیکھا تو میرے والدین سو رہے ہیں, انتظار میں سو گئے تھے. میں نے دودھ جانوروں کو بکری وغیرہ کا اس کا نکال کے اور برتن میں لے کے میں ان کے سرانے کھڑا ہوں, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ان کو جگاؤں گا تو ان کے آرام میں خلل آئے گا, بے ادبی ہوگی. اور میرے وہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ بھوک سے میرے پاؤں اور قدموں کے ساتھ بلک بلک کر چمٹ رہے ہیں کہ ہمیں پلاؤ, ہمیں دے دو, ہمیں پلاؤ. لیکن ان کو پہلے پلانا یہ بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ والدین سے پہلے ان کو پلاؤں. حتیٰ کہ میرے وہ بچے بلکتے بلکتے روتے روتے بھوک سے ہی میرے پاؤں قدموں میں سو گئے, اور میں کھڑا ہوں ان کے سامنے کہ یہ خود ان کی آنکھ کھلے تو میں ان کو دودھ پلاؤں. حتیٰ کہ آدھی رات کے بعد کہیں جو ہے وہ صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی, اور یا اللہ میں نے ان کو دودھ پلایا, ان سے پہلے خود بھی نہیں پیا, بچوں کو بھی نہیں پلایا. یا اللہ آپ کے تو علم میں ہے, اگر یہ کام میں نے یہ عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ یہ آئی ہوئی مصیبت ہم سے تھوڑی ہٹا دیں, دور کر دیں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے یہ دعا مانگی تو وہ پتھر کا چٹان اس غار کے منہ سے تھوڑا سا سرک گیا, اتنا کہ اس میں بس آسمان تھوڑا سا نظر آنے لگا, روشنی تھوڑی سی آئی, لیکن آدمی اس سے نہیں نکل سکتا ہے. کہتے پھر اس دوسرے نے جو اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ آپ کے علم میں ہے
اور آپ ساری مخلوق سے بہتر آپ کا علم ہے اور آپ جانتے ہیں، میں گھر میں کسی کام کے لیے ایک مزدور لے کر آیا، کچھ کام تھا، اس سے میں نے مزدوری کی، جیسے دیہڑی کے مزدور ہوتے ہیں، مزدوری کرائی، اس سے سارا دن اس نے مزدوری کی۔ جب وہ فارغ ہو گیا، میں اس کو اس کی اجرت مزدوری دینے لگا، اس پہ آپس میں کچھ جو ہے انبن ہو گئی، بظاہر وہ جو زیادہ مانگا، میں نے کہا کہ نہیں کم بنتا ہے، بہرحال وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کے ایسے ہی چلا گیا، غصے میں یا ناراض ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو اس کا حق ہے، یہ کیا کریں گے اس کا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، 2 دن تک تو وہ میرے پاس رہا، اس کی وہ مزدوری کہ یہ آ جائے گا لے لے گا۔ جب کچھ نہیں بنا، میں نے اس کے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ لے لیا، اتنی مزدوری تھی کہ، اور اس کو اپنے بکریوں کے ساتھ پالنا شروع کیا، بکری تھی وہ۔ بہرحال وہ بڑھتے بڑھتے ہوتے ہوتے اس کے بچے اور پھر اس کے بچے، اور وہ پورا ایک جو ہے بکریوں کا ریوڑ بن گیا، اس سے کئی سال ہو گئے اس میں۔ ایک دن وہی آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھ، خدا سے ڈر، میں نے ایک دن تیرے پاس مزدوری کی تھی، وہ مزدوری تیرے پاس رہ گئی تھی، میری اجرت وہ مجھے دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سامنے یہ بکریوں کا پورا ریوڑ دیکھ لو، کئی 100۔ اس نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ اس نے کہا دیکھو مذاق نہ کرو، جو میری مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، اور پھر پورا قصہ اس کو سنایا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، تیری مرضی، تو جو کرے، اس میں کوئی چھوڑے یا سارا۔ کہتے ہیں وہ سارا ریوڑ لے گیا، جتنے 100 اور بچے بھی ساتھ، ایک بھی باقی نہیں بچا، چھوڑا نہیں، سب دے دے گیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ ہی کی رضا کے لیے اور اخلاص سے کیا ہے اور آپ کو قبول ہے، تو یا اللہ یہ آئی ہوئی مصیبت ہم سے دور کر دے۔ کہتے ہیں وہ یہ کہنا تھا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پتھر چٹان اس غار کے منہ سے تھوڑا سا اور جو ہے ہٹ گیا، لیکن اتنا کہ پھر بھی اس میں آدمی اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اب وہ تیسرے نے کہا یا اللہ آپ کے علم میں ہے اور آپ کا علم اکمل اور اتم ہے، میری ایک چچاداد بہن تھی اور مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، جوان، اور میں یہی کوشش کرتا تھا کہ کہیں کوئی موقع مل جائے، العیاذ باللہ، اس کا نہ بدکاری کا اور اس کا، لیکن کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن سالوں میں کہیں ایسا آیا کہ اس پہ غربت اور افلاس آ گیا، تو جب فقر و فاقہ آیا، افلاس اور غربت آیا، کہتے ہیں وہ میرے پاس آئی، میں مالدار تھا، اور اس نے مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا کہ مجھے کچھ قرض دے دو۔ مجھے اچھا موقع لگا کہ یہ تو، میں نے کہا کہ لے لو قرض، لیکن یہ ہے کہ پہلے میری ضرورت اور حاجت پوری کرو۔ بہرحال کہتے ہیں وہ مجبور تھی انتہائی، اور جب بالکل ہم دونوں اکیلے ہو گئے، اکیلے کمرے میں، اور اس میں بالکل جو ہے بس اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں رہا، اور ہم بالکل اس بدکاری، اس کام کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار ہو گئے دونوں، تو کہتے ہیں اتنے میں اس نے مجھے کہا کہ دیکھ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، کیوں جو ہے حرام کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے اللہ سے ڈر، یا اللہ تیرا نام لیا، میں نے وہیں پہ اس کو جو پیسے میں سے دیے تھے بس وہاں سے اٹھا اور اس سے کہا کہ یہ قرض، یہ پیسے بھی تمہارے ہیں، بس یہاں سے چلیے۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ ہی کی رضا کے لیے کیا، آپ کے نام کے ڈر سے کیا ہے، تو یا اللہ یہ آئی ہوئی مصیبت ہم سے دور کر دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اس کہنے پر، یہ دعا مانگنے پر، وہ چٹان اللہ تعالیٰ نے بالکل اس غار کے منہ سے ہٹا دی اور یہ تینوں وہاں سے نکل آئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کا وعدہ ہے اور تاکیدی وعدہ ہے، جیسے ہم قسم کھاتے ہیں اتنا تاکیدی وعدہ ہے۔ وہو مومن، ایمان کی شرط پہ،
مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ نیک عمل کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس دنیا میں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایسی پاکیزہ زندگی اس کو خود بھی نہیں پتا چلے گا جب یہ اللہ کے کاموں میں لگے گا، جب یہ ایمان سیکھنے میں لگے گا، جب یہ ایمان پھیلانے میں لگے گا، جب یہ اوروں کے ایمان کی فکر کرنے میں لگے گا۔ ایسی پاکیزہ زندگی اس کو خود بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا یہی معنی ہے۔ لوگوں کا تو گمان نہیں، اس کا خود بھی گمان نہیں ہوگا کہ میری یہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی۔ صحابی استنجا کے لیے جا رہے ہیں، صحابی استنجا کے لیے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بل سے ایک چوہا نکل رہا ہے۔ چوہے کی فطرت یہ ہے، چوہے کی عادت اور فطرت یہ اللہ نے بنائی ہے کہ وہ باہر کی چیز اندر لے جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اندر کی چیز باہر لے کر آئے۔ کہ چوہا جو ہے اشرفی دینار جو ہے وہ منہ میں اس بل سے نکال کے ان کے سامنے پھینکتا ہے، اور ایک نہیں پھر جاتا ہے دوسری لاتا ہے، پھر جاتا ہے تیسری اشرفی لاتا ہے، پھر جاتا ہے 17 دینار لا کر 17 اشرفیاں لا کر صحابی کے آگے پھینکتا ہے، اور پھر جا کے آخری مرتبہ میں وہ تھیلا کے جس میں یہ دینار تھے وہ بھی لا کے سامنے پھینک دیتا ہے کہ بس اب یہ خالی ہو گیا، اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور صحابی جا کے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھتے ہیں فارغ ہو کر، جی یہ ایسا اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق رزقک اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تجھے دے دیا ہے، استعمال کر۔ صحابی کی نصرانی باندھی، عیسائی نصرانی باندھی صبح صفائی کر رہی ہے کمرے میں، ان کا سرہانہ اٹھایا، سرہانے کے نیچے 300 درہم رکھے ہوئے ہیں، لا کے صحابی کو پیش کیے، کہتے یہ کہاں سے؟ کہتے یہ آپ کے سرہانے رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آج جو ہے روزہ رکھا ہے بغیر سحری کے، آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 300 درہم آپ کے پاس رکھے ہیں سرہانے، اور آپ نے روزہ رکھا بغیر سحری کے، آپ نے صرف پانی پیا، آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے، انہوں نے کہا واللہ میں نے نہیں رکھے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا اپنا بھی گمان نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے۔ یقین کریں آپ، اللہ کا کام شروع کیا ہے۔ مہرائن کے بڑوں کو دیکھو، وہاں پہ سارے کام چل رہے، مطبخ کا کام چل رہا ہے، تعمیر کا کام چل رہا، بہت سی چیزوں کا ہم کوئی پتہ نہیں، ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر مشورہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اکثر وہ ان کاموں میں ہمارے بڑے حضرات جو ہیں وہ یہ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، کتنا آیا، کیا ہوا۔ تو اللہ سے کام، دعوت کے کام سے پوری امت کی اور ساری انسانیت کی ہدایت ان کے سامنے ہے۔ حجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، میں نے خود سنا سے، جو شخص بیٹھے بیٹھے اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ پڑھ لے، یہ دعا مانگ لے 10 مرتبہ، کہتے ہیں جو حاجت اللہ سے مانگے اللہ پوری کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، ساری ضروریات حاجات پوری کریں گے، اس کی ایسی زندگی ہوگی کہ اس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پہ آئیں گے، اس کی نماز کو دیکھ کے، اس کی قرآن کی تلاوت کو دیکھ کے، اس کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر
لوگ ہدایت پہ آئیں گے، لوگ ایمان لائیں گے، غیر مسلم ایمان میں مسلمان جب اللہ کے دین کی محنت، جب دعوت کا کام، یاد رکھیں اگر دعوت تبلیغ سے اللہ کے ہاں اللہ کو کوئی اور اونچا اور محبوب عمل اور کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ پیغمبروں کو عطا فرماتا، کیونکہ پیغمبر انسانیت میں پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر دعوت تبلیغ کے کام سے کوئی اور اونچا کام ہوتا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے پیغمبروں کو۔ جو تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کی محنت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ اور افضل اور اس سے زیادہ محبوب اور بڑھیا کام اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت فرمائی، اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو پوری امت پر رحم، پوری امت کی ہدایت کہ صرف اللہ سے دعا مانگنا، اس پہ حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت تو پھر ہے ہی ان لوگوں کے لیے۔ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ایک دن آئے گا بھئی ہم نے اللہ کے سامنے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا خوف دل میں پیدا ہوا، یقین کی بنیاد پہ ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے اپنے نفس کو روکے رکھا، بچایا، اللہ کے حکم کو دیکھا، حلال حرام کو دیکھا، پاک ناپاک کو دیکھا، جائز ناجائز کو دیکھا، علماء سے معلوم کیا، جیسے صحابی گئے اور پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کتنی تاکید کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، آخرت تو ہے ان کے لیے۔ تو بھئی اللہ نے یہ کام دیا ہے، جو اس کام کو لے کے چلے گا پوری دنیا میں، اس کی فکر کرے گا، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے جان مارے گا، اس کے لیے مقام پہ گشتیں اور ملاقاتیں اور بھئی لوگوں کو تیار کرنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، منت سماجت کرو بھئی لوگوں کی، اللہ کے راستے میں نکالو، یقین کرو، لوگوں کو نماز پہ لاؤ، نماز کی دعوت دو۔ کتنی بڑی کم قسمتی ہے اس امت کی کہ ان کا پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے اور کوئی وصیت کر کے نہیں جا رہا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری الفاظ ان کے یہ ہیں، بھئی نماز کا خیال رکھو، بھئی نماز کے جو ہے وہ اہتمام کرو، بھئی نماز کو نہ چھوڑنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو غلام ہیں اس کو غلام باندھ دیا، یا جو بھی تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہاں اللہ کا منادی، اللہ کا اعلان کرنے والا لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ایک امریکی جو ہے وہ نو مسلمان ہو کر آیا تھا راہن تبلیغ میں، اور فیصل آباد ان کی تشکیل ہو گئی، اور فیصل آباد میں وہ آپ نے دیکھا ہے وہ ایک جنتا گھر ہے جہاں پتہ نہیں کتنے بازار اکٹھے ہوتے ہیں، وہی ایک مسجد ہے، ہمارے مفتی جان العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جمعہ پڑھاتے تھے کسی زمانے میں، وہیں اسی مسجد میں تشکیل، اور اتنے میں زور کی اذان ہوئی یا جمعے کی یا زور کی، اور یہ اوپر سے مسجد سے دیکھ رہا ہے بازاروں کو، نہ کوئی دکان بند ہو رہی ہے، نہ کوئی مشین بند ہو رہی ہے، نہ کوئی کام بند ہو رہا ہے، بس اس نے وہ دیوار پہ چڑھ کے، یہ تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور وہیں سے جو ہے چیختا چلاتا روتے ہوئے بھی اپنی انگریزی زبان میں، اوے اللہ کے بندے، اے مسلمانوں اللہ نے بلایا، مسلمان اللہ بلا رہا ہے، تم دکانیں بند نہیں گئے،
بالکل اس میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے پتہ نہیں یہ سارے آگ میں چل رہے ہیں۔ امت کی نمازوں کی فکر کریں، قرآن کی تلاوت کی فکر کریں، اللہ کے ذکر کی فکر کریں، بھئی اس پہ لانا ہے۔ لیکن فضولیات میں آج کل جو ہم اللہ معاف فرمائے گھنٹے گھنٹے اس میں کون سی چیزیں ہمارے جیبوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی ہیں، اس پہ لگے ہم جائیں۔ تو یہ امر بالمعروف ہے فی نفسہ نہی عن المنکر ہے، لکھا ہے نا بدل اعمال فی نفسہ نہی عن المنکر ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی ایک آدمی نے جو ہے وہ شہر جانا ہے، شہر جانا چاہتا ہے اور اجنبی ہے، مسافر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اور وہ جا رہا ہے ایسے ورسک روڈ اس طرف جا رہا ہے، اصحاب بابا ہے ورسک روڈ اس طرف جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھئی شہر اس طرف نہیں ہے، تم شہر جانا چاہتے ہو، شہر تو اس طرف ہے، شہر صدر یہ سارا تو اس طرف ہے، اور اس کو رخ صحیح کیا اور اس راستے پہ اس کو لگایا جو راستہ شہر کی طرف جا رہا ہے۔ اب جیسے جب اس نے ایک ایک قدم اس طرف اٹھانا شروع کیا تو وہ غلط راستہ جو یہ چل رہا تھا وہ خود بخود اس سے چھوٹ گیا۔ نماز کی ترغیب تو باجماعت نماز پہ لاؤ، تکبیر اولیٰ کے فضائل سناؤ، جب یہ نماز پہ آ گیا تو یہی پہلے بے نماز ہی تھا، منکر خود ختم ہو گیا۔ پردے پہ جو ہے ہم وہ شریعت کے مطابق احکامات پہ اپنی مستورات کو لے کے آئیں تو وہی بے پردگی، بے حیائی، فحاشی جو منکر ہے، منکرات گناہ وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے پردہ شروع کر لیا، اب وہ خود بھی گناہگار ہو، اس کی وجہ سے جتنے گناہگار تھے جب وہ بے پردہ پھر رہی تھی، سب کی حفاظت ہوگی، اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ ہمارے پشاور کی ایک جماعت سب سے پہلے جو چائنا میں مستورات کی جماعت گئی، پشاور کی گئی الحمدللہ، یہاں پشاور سے۔ تو اس جماعت نے جا کے وہاں سب سے پہلے جس شہر میں کام کیا وہ شیان اس کا نام ہے، وہاں ایک پرانے ساتھی تھے، اس کے گھر میں وہ ٹھہری وہ جماعت سال ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اب اس گھر میں ٹھہری تو وہاں کی عورتوں نے پہلے کہاں جماعتیں کی تھی، ایسی عورتوں کو دیکھا تھا، یہ ساری تو باپردہ تھی اور سارے جو برقعے اور یہ، تو وہ عورتیں آتی تھیں تو سب سے پہلے ان عورتوں کو دیکھتی تھی، اور جب دیکھتی تھی وہ بھی مسلمان عورتیں ہیں لیکن لباس اور سب کچھ ان کا پتہ ہی نہیں تھا، تو جب ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتی تھی اور ترجمان کے ذریعے سے بات ہوتی تھی تو اب وہ 10 منٹ بیٹھی، آدھا گھنٹہ جتنا بھی، تو وہ یہ پوچھتی تھی، انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ مسلمان عورتیں ہیں تو جیسے ان کا لباس ہے یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم بھی مسلمان عورتیں ہیں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں اب ہر مسلمان کے لیے یہی ہے یہ پردہ اور اس قسم کا۔ انہوں نے کہا اب جب ہم اس گھر سے نکلیں گی اس حالت میں جو ہم ہیں تو کیا ہم گناہگار ہوں گی، یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ تو گناہ ہے ایسے ہی پھرنا عورت کا، مسلمان عورت کا، اور بالکل ایسے بے پردہ پھرنا۔ انہوں نے کہا اچھا ہمارے لیے بھی ایسا لباس سلواؤ جو آپ کا ہے، تب ہم نکلیں گی یہاں سے۔ انہوں نے ان کے پاس یہ زائد فیبر کے یا پتہ نہیں واللہ انتظام کر لیا، تو وہ تو تھوڑی سی عورتیں تھیں، انہوں نے وہ کر کے پردہ وغیرہ اور نکل گئی۔ اب ان کی دیکھا دیکھی اب اور عورتیں آتی تھیں، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ایک ہفتے تک یہ جماعت جو ہے اس گھر میں شیان شہر میں رہی، ایک ہفتے تک، اور ان کی مستورات نے صرف تعلیم کا حلقہ اور فرض نمازیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ مشینیں لے کے اور ان کے لیے برقعے اور نقاب اور یہ جو ہے سلواتی رہی، کیونکہ جو آتی تھی مسلمان ہوتے وہ یہی مطالبہ کرتی۔ ایک ہفتے کے اندر شیان شہر میں 500 عورتیں باپردہ ہو گئی، چائنیز برقع پہننا شروع۔
دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ کے احکامات ایسے زندہ ہو رہے ہیں. ہم کمزوروں کی نقل و حرکت، ہم کیا اور ہمارا گشت کیا، ہم کیا ہماری دعوت کیا، ہم کیا ہماری دعائیں کیا. اور فارسی میں کہتے ہیں من عالم کے من دانم، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں کیونکہ کام انبیاء کرام اور پیغمبروں کا کام. تو وہی اس کے لیے گزارش ہے، آپ سے عرض ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے وہی ہم اس کام میں قربانی سے آگے بڑھنا ہے. قربانی مزاج ہے اس دعوت کے کام کا. تمام انبیاء کرام